باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا صدق اللہ العلی العظیم صلوات اللہ شہداء دی درجات دی بلندی واسطے ایک مرتبہ درود ساتھ دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک تمام حضرات دیا دلی دعاؤں قبول اور منظور ہے۔ میرے محترم سامعین سورہ مبارکہ بنی اسرائیل کی آخری آیت مجیدہ میں جناب سامنے پڑھتا شرف حاصل دنیا دا ہر طالب علم آگاہ ہے کہ جس کلاس سے جو داخل ہوئے گا اس کلاس سے جو دے مطابق وہ دا نصاب پڑھایا جائے پہلی جماعت دا نصاب پہلی واسطے 8ویں دا 8ویں واسطے ایم اے دا ایم اے واسطے نصاب تو بغیر جڑا تعلیم یافتہ بندہ ہے وہ زندگی بھر جڑیاں گلاں کرتا ہے اپنی تعلیم دے مطابق وہ نصابی سرگرمیاں دے مطابق کرتا ہے جو نصاب جو پڑھتا ہے وہ دے مطابق وہ گل کرتا ہے غیر نصابی گل خوبصورت بھی ہو سکتی ہے اعلیٰ بھی ہو سکتی ہے مزیدار بھی ہو سکتی ہے لیکن جیڑی اس نصاب چ پڑھی پڑھیا لکھیا بندہ وہی کرے مثال ڈاکٹر جڑے نسخے لکھتے ہیں فیزیشن وہ باقاعدہ ایک کورس پڑھایا جاتا ہے نصاب پڑھایا جاتا ہے اس نصاب کے مطابق وہ نسخہ تجویز کرتا ہے اگر کوئی بندہ ڈاکٹر نو آکھے کہ میں صبح صبح دہی انار دانا کوٹ کے پا کے پینا وہ میرے آرام رہتا ہے وہ آتا ٹھیک ہے وہ نسخے نو سن سکتا ہے لکھ نہیں سکتا کیونکہ جڑا اس نصاب پڑھیا ہے اس نصاب جو آرام بھی آ سکتا ہے نسخے اچھے بھی ہوتے ہیں کئی بندے نعمتی ترے کوٹ کے پیندے ہیں خرک شرک واسطے خارش واسطے آرام بھی آ سکتا ہے آرام ڈاکٹر نو نہیں آ گیا ہوگا نا وہ لیکن ڈاکٹر کسی نے نسخے چو لکھ کے نہیں دیتا نسخے بچوں وہ لکھ کے دیتا ہے جو اس نصاب پڑھے مولا تمہیں جزاک یہ دو مثالہ کافی جدو ڈاکٹر دا ایک اپنا نصاب ہے نصاب چو باہر نہیں ہوتا طالب علم دا ایک اپنا نصاب ہے تو نصاب چو باہر نہیں ہوتا یہ مطلب ہے جیڑا بندہ دین نو قبول کر گیا ہے وہ دا بھی ایک نصاب ہے وہ نصاب چو باہر گیا ہوتا دین دا بھی کوئی نصاب ہے یا نہیں دین دا بھی ایک نصاب ہے اہل سنت دا ایک نصاب ہے اہل حدیث دا ایک نصاب ہے دیوبندیاں دا ایک نصاب ہے سادہ بھی ایک نصاب ہے اسی نصابی بندے ہاں غیر نصابی نہیں یعنی جدی فقہ موجود ہے وہ بندہ نصاب ہے فقہ حنفیہ انہوں نے نصاب ہے فقہ جعفریہ سادہ بھی ایک نصاب ہے یہ جڑے نا لڑائی دنیا دی یہ لڑائی ادو تک ہوتی ہے جدو بندہ کسی دے نصاب تو واقف نہیں ساڈا جڑا بنیادی نصاب ہے نا وہ موجب دو چیزاں نے وہ بیس بنیاد جو دو چیزاں نے پیغمبر دو چھڑ کے گئے ہیں ایک قرآن تے ایک اپنی فطرت اہل بیت ساڈے کو جڑا نصاب ہے یا وہ قرآن ہے یا معصومین دے فرمان اگلی گل یہ کہ اساں پیغمبر تے کہتے اہل بیت بھی انہوں نے تسلیم کیتا ہے جڑے ہر ویلے قرآن دی طرح پاک ہے جنہیں قرآن ہر وقت پاک ہے ایویں اساں انہاں معصوماں نو ہر وقت پاک بنے جویں قرآن نو کسے ویلے بھی کسے دی ہدایت دی ضرورت نہیں قرآن خود ہادی ہے اہل بیت نو ہی اللہ تو سوا کسے کو پوچھنے دی ضرورت نہیں وہ بھی اللہ نے خود ہادی بنا کے بھیجے جڑا بندے اندر نشیہ نہیں مندے وہ میں دس دینا کی نہیں مندے وہ گل بڑی واضح ہے کئی گلاں بڑیاں سادہ ہوندی ہیں انہوں الجھا کے نہ جی
تو اس طرح کا کر چھڑیا ہوتا ہے جدوں کئی باری تمہیں پتہ ہے ڈور جہی ہوتی ہے سیدھی ڈور ہوئے تو پتنگ جلدی چڑھ جاتی تو جی ڈور نو بندہ انج کر چھڑے وہ بندہ سارا دن گنجنا ہی کھولتا رہتا یہ ڈور سیدھی سی ایویں کسے گنجنا پا چڑے جہاں اندر نشیہ نہیں منتے وہ جیڑی شاید ساڈے نصاب کے مطابق نہیں نا اسی انہوں نہیں مانتے میں دوبارہ عرض کرتا ہوں جیڑی شاید ساڈے نصاب کے مطابق نہیں اسی انہوں نہیں مانتے مثلا اسی پیغمبر اعظم نو معصوم مننے حضور نو اسی معصوم مننے ہن معصوم انہوں آندے نے جدا اللہ عاصم ہو اللہ عاصم ہوگے تو کوئی معصوم ہوتا ہے جنہوں لوکی درود تاج چ پڑھتے ہیں واللہ عاصم ہو و جبریل ہو نہیں میرا قسم نہیں ہوتا تھوڑا بہت بھی شاید کسی بندے کو یاد ہوگے وہ درود تاج پڑھیا جاتا ختمہ تے فروٹ تو دھیان پر ادھر ادھر ہوئے تو بندہ سونے نہ ختم چکی پہ پڑھیا جاتا واللہ عاصم ہو و جبریل ہو خادم ہو یہ مطلب بندہ نے کچھ نہیں یاد ہے اللہ حضور کا عاصم ہے اور جبریل حضور کا خادم ہے یہ مطلب ہے کہ بندے درود تاج بھی سن کے آتے ہیں واللہ عاصم ہو و جبریل خادم ہو خادم تو مخدوم ہے تے عاصم تو معصوم ہے جیڑا مخدوم ہوئے او دا کوئی خادم ہوتا ہے تو ساں مخدوم ویکھے ہے کوئی شکریہ یہ مطلب ہے کوئی نہ کوئی او دا خادم بھی تے ہوئے گا ہی نا جیڑا تسی سمجھ دیو ہے مخدوم صاحب آئے نے او دا خدمت کرنے والے کوئی نہ ہوئے تو مخدوم کا دا یہ مطلب ہے کدھرے او دی خدمت کرنے والے ہے نے تو پھر وہ مخدوم ہے خدمت کرنے والا کوئی ہے تو کوئی مخدوم ہے کوئی بچان والا ہے تو کوئی معصوم ہے دوبارہ عرض کرو جی واللہ عاصم ہو و جبریل خادم ہو حضور کی ذات وہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام حضور کے خادم ہیں حضور کے واللہ عاصم ہو و جبریل ہو یارا جبریل حضور دا خادم ہے ایک بندے اکھا بند کی نے میں نہیں پتا وہ سواد لے رہا یا سو گیا ہے نہیں میں نے پتا اکھاں دیا بند نے واللہ عاصم ہو و جبریل خادم ہو حضرت جبریل حضور دے اور تھوڑی خیر ہوئے خادم نے خادم ادھنے خدمت کرنا لیں مخدوم انہوں ادھنے قبلہ جی دی خدمت ہوئے میرا دل کردہ مولویاں دے بوئے آگے قرآن کھڑ کے پوچھاں ایک گلتے دسو اے جدہ خادم رضی اللہ ہے او دا نائب نہیں شکریہ میرے معاف کرنا میں رضی اللہ کہہ گیا تو بندے اندروں بچوں نے بٹے گئے گئے حضرت جبریل علیہ السلام نے رضی اللہ تو نہیں نا جیڑا بندہ حضرت جبرائیل نو رضی اللہ آکھے دیر کرے تو پرچہ ہو جائے کیونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سید الملائکہ نے وہ یارا نبی دے خادم نے ملائکہ ہی تے سید نے نا یارا جبریل پیغمبر دے خادم نے لیکن ملائکہ بھی تے سید نے سید الملائکہ یہ مطلب ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تو پھر کم از کم ساڈا نصاب بڑے عین اصول دے مطابق ہے اسا علی تو لے کے مادی تک کسے نو رضی اللہ نہیں آکھیا جنہوں آکھیا ہے علیہ السلام آکھیا ہے اور من بھی اس واسطے گئے ہیں کہ نصاب اصول دے مطابق ہے یہ جدہ خدمت کرنے والا علیہ السلام ہوئے او دا نائب رضی اللہ کیسے ہو جائے میرا خیال ہے میں ایک مثال عرض کی تھی نصاب دی نصاب میں پڑھنا چاہنا یہ جدو اسی حضور نو واللہ عاصم ہو و جبریل خادم ہو جبریل حضور دا خادم ہے اللہ حضور دا عاصم عاصم نو سمجھو جی عاصم اس طرح سمجھن بچے جویں ناصر نہیں ناصر دا کی میں نے پلوان جی جڑا کسے دی مدد نہ کرے مدد کرنا جڑا کرے انہوں ناصر نہ دینے جدی کیتی جائے نا مدد انہوں منصور ہے جدی مدد ہوئے انہوں منصور ہے جڑا سجدہ کرے انہوں ساجد ہیں جنہوں کیتا جائے انہوں مسجود ہیں جڑا عبادت کرے قبلہ انہوں عابد ہیں جدی کیتی جائے انہوں ساڑھے پہلے معبود ہیں ایتھوں دا نہیں میں نے پتا ہاں البتہ جڑا خدمت کرے وہ خادم جدی کیتی جائے وہ مخدوم جڑا ہر آلائش تو بچائے انہوں عاصم ہیں جڑا بچیا ہوئے انہوں معصوم ہیں
یہ مطلب ہے کہ نبی میرا معصوم ہے، واللہ عاصم ہوں، اللہ حضور دا عاصم ہے۔ عاصم دا معنی ہے ہر نجس سے، ہر رجس سے، ہر آلائش سے، ہر عیب سے مصطفیٰ کو بچانے والا۔ بچانے والا اللہ ہوئے نا تے پھر محمد معصوم ہوتے ہیں۔ اللہ ہے عاصم، میرا نبی ہے معصوم۔ ساڑھے نصاب جیڑا معصوم ہوئے او دے اپریشن دی ضرورت نہیں ہوگی۔ اے ساڑھا نصاب، مہربانی سے اے ساڑھا نصاب بڑی گل اینو سمجھ آ گئی ہے تو یہ مطلب ہے ساڑھے نصاب پیغمبر دا آپریشن نہیں۔ کیوں نہیں؟ اس واسطے کہ اسی نبی نو معصوم من نبی نو جدوں دا اساں معصوم مننے نا، معصوم اندر ہر گناہ تو، ہر آلائش تو، ہر عیب تو۔ عیب گناہ تے بڑی بڑی گل ہے۔ عیب جڑا ہوتا ہے نا، میں کئی باری سمجھان واسطے عرض کرنا، وہ بڑی چھتی بچیاں نو سمجھ آ جائے۔ یہ جڑا ہونا میں اتنے بٹن بند کیتا ہے، صلوات پڑھو اللہم صلی محمد و آل محمد۔ ہوں میں جنی دیر تک پڑھتا رہاں گا یا درود پڑھاتا رہاں گا، تساں وچوں وکھرا ہی سواد لیندے جانا تے مٹھا مٹھا ہسدے جانا۔ اے جڑا میں بٹن ایتھے بند کیتا نا، میرے محترم سامعین، اور کتھے گیا مڑیا اب بندے نو پیسے واپس بھی کرنے نہیں، ڈبل کر کے بہ جا۔ میرا مولا میرا مولا، ہاں جی ہاں، میرا مولا میرا مولا، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ مہربانی۔ یہ نہ دے کے گھر نہیں جانا، میرے پتہ ہے قرضہ دیتا نے اور یارا جڑا قرضہ لیندہ ہے، جڑا قرضہ دیندہ ہے، واجب ہوندہ ہے نا واپس کرنا۔ قرضہ واپس کرنا واجب، میں کراں گا جی تو جو ہے جناب۔ اے جناب سبین دیتا یہ ہوں تو ہاں میرے نہ جدو تک میں پڑھتا رہا تو ہاں میرے نہ دھیان نہ سننا نہیں، تو ہاں کھڑا بھی انہوں کوئی دسے، انہوں کوئی دسے بھی بٹن ٹھیک کر، انہوں کوئی بس دسے کہ بٹن ٹھیک کر۔ شرازی صاحب کسے دنیا دی فقہ ایتھے بٹن غلط بند کیتا ہوئے، نہ ایدے تے کوڑے نے، نہ ایدے تے سزائے، نہ ایدہ کوئی جرمانہ ہے، نہ کوئی عیب نہیں، کوئی عیب گل ہی کوئی نہیں۔ کوئی جرم ہوئے تو سزا ہوئے نا، نہ فقہ حنفیہ چ کوئی سزا ہے تو نہ فقہ جعفریہ چ کوئی سزا ہے، کیونکہ گناہ نہیں، گناہ ہے کوئی نہیں۔ ٹھیک ہے، میری قمیض ہے، میری قمیض میری مرضی، میری قمیض میری مرضی، میں جتنے مرضی بٹن بند کرا تے اریانی بھی کوئی نہیں ہو رہی، کوئی مطلب یہ بھی نہیں کہ جسم نظر آ رہا ٹھیک ہے، لیکن ایک کمی ہے، ٹھیک نہیں، گناہ بھی نہیں پر ٹھیک بھی نہیں۔ جدی توجہ ہے نا میرے انہوں میں سمجھا چھڑنا ہے، ایک گناہ بھی نہیں تے جرم بھی نہیں تے عدت سزا بھی نہیں، ان چھوٹی جی گل ہے جڑی ٹھیک نہیں، جدہ چھ اینی بھی ہوئے نا وہ معصوم نہیں ہے۔ سبحان اللہ، مولا تعالیٰ جزا دے کہ تو پیغمبر اعظم نو اسا معصوم مان لے، اسی پیغمبر اچھ کوئی کمی برداشت نہیں کر دے۔ جدو پیغمبر نو بندہ ایج مان جائے کہ محمد علم اچھ کمال نے، علم اچھ کمال نے، شجاعت اچھ کمال نے، سخاوت اچھ کمال نے، فرشتے رہن تے کمال نے، عرشتے جان تے کمال نے، نور چوڑ تے کمال نے، بشر بن جان کمال نے، باپ بن جان تے کمال نے، شوہر بن جان تے کمال نے، نبی ہون تے کمال نے، رسول ہون تے رسولہ جو کمال نے، امام ہون تو امامہ جو کمال نے۔ یہ تو انہوں سمجھ آگئی ہے یار کمال دا نام محمد ہے، ہون سوچے دا نائب کنو ہونا چاہیے۔ بہت شکریہ، نصاب بھی سمجھ آ رہی میرے عزیزوں، جڑا ساڑھے تک نصاب پہنچے اس نصاب دی کچی پکی پہلی جماعت جڑا درس دیتا جاندہ ہے او دا نا توحید کی نا ہے جی؟ توحید ہے۔
پاکستان دی تعلیم دے نظام تے بیرون ملک دی تعلیم دے نظام ایک فرق ہے. اتنے جڑا تھوڑا پڑھیا ہوئے وہ پہلی نو پڑھاتا ہے، باہر دے ملک جڑا زیادہ پڑھیا ہوئے وہ پہلی نو پڑھاتا ہے. اتنے میٹرک تو بعد کچی پکی نو دوسری تیسری نو بندہ پڑھا سکتا ہے. بیرون ملک جڑے وڈے پروفیسر نے وہ پہلی جماعت نو پڑھاتے ہیں، پہلی جماعت نو پڑھاتے ہیں. ویسے اصول کسی حد تک ٹھیک ہے، جتنا جاہل ہوئے نا اتنا عالم چاہیے. بہت شکریہ بھائی. چھوٹے بچے میں جہالت زیادہ ہوندی ہے، بڑے تو سیانے بینے ہوندے نے. جڈا جاہل جنہ نیرا ہوئے اونی روشنی چاہیے، جنی میل ہوئے اونا چنگا صابن چاہیے، جنی بدبو ہوئے او دے مطابق اونی چنگی خوشبو چاہیے، تے جنی جہالت ہوئے اونا وڈا عالم چاہیے. اے جتھے جتھے جاہل سننا اوتھے اوتھے علیہ السلام ہوندے رہنے، جتھے ابو جہل سی نا اوتھے صلی اللہ ہے مہربانی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جتنی جہالت قبلہ عرب زیادہ سی اتنا سب تو بڑا عالم ہے. سرکاری دو عالم نے جڑا نصاب شروع کی تھی نا کچی پکی، ایتھے کچی چی 3.5 سال دے بچے جاندے نے میرا خیال پریپ چ، پھر نرسری جاندے 4 سال دے. جدو میں ٹیچر سا ادو 6 سال دا کچی چ داخل ہوتا سی، 5-6 سال دا پہلی چ داخل ہوتا سی. وہ پھر 6ویں جاندے 12 سال دا 11 سال دا ہوتا سی. ہن ذرا جلدی جلدی بچے چلے جاندے. میرے عزیزوں جڑی نبی نے پہلی جماعت بھائی ہے نا وہ دے وچ سارے تو چھوٹا 26 سال دا. میرے منہ بندے میں پیانا جڑی پیغمبر اعظم نے کلاس بٹھائی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے بندے پڑھے نے انہاں چوں نکا 26 سال دے، اگوں صاحب لو 40 سال دے، 50 سال دے، 60-70 سال دے، 90 سال دے بھی بچے پیغمبر دے بھائی کلاس ہے جو موجود سے. تانوں ایک گل دساں جدے سامنے 90 سال دا بھی بچہ بن گیا نا اس عالم نو محمد کمال ہے. بہت شکریہ. جتھے بہت سیانے بندے بالکل طالب علماں کو بیٹھ جانا انہوں مصطفیٰ آتا. جڑا درس پہلے دیتا ہے نا حضور نے وہ درس توحید ہے. وہ میں نصاب دی سب تو بڑی کتاب ہے جدا نام قرآن ہے. یہ دے بچوں میں نصاب پڑھیا ہے توحید دا. یہ آیت مجیدہ ساری پڑھنا، یہ دا درمیان والا حصہ میں آج موضوع بنایا. پہلا بھی بنانا آخری بھی بنانا لیکن درمیان آیت پوری پڑھنا. اللہ فرماندہ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا. میرے حبیب ان بندوں سے کہہ دے تمام حمد اس اللہ کے لیے ہے، تمام حمد اس خالق اکبر کے لیے ہے جس کی اولاد نہیں، جس کی اولاد نہیں. پھر وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اور اس کی بادشاہی میں اس کا کوئی شریک نہیں. تیسرا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ، اس کے اوپر کوئی سرپرست نہیں، اس کے اوپر کوئی اس کا بڑا نہیں، اس کے اوپر کوئی اس کا ولی نہیں، اس کے اوپر کوئی اس کا ذمہ دار نہیں جو اس کو کبھی ذلت سے بچا لے. اس پہ کبھی ذلت آتی ہی نہیں ہے اور اس کے اوپر کوئی ولی ہے ہی نہیں ہے. اور ہے کیسا؟ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اس کی بڑائی بیان کرو جو سب سے بڑا ہے، اس کی کبریائی بیان کرو جو اکبر ہے. 3 باری لم آیا ہے. لم دا معنی نہیں ہرگز نہیں. پہلی گل ہے او دی اولاد نہیں، کمال ہے اتے اجداد نہیں تھلے اولاد نہیں. بہت شکریہ. اتے اجداد نہیں. ایک جملہ ہے تے بھی کہہ ہی دیا توحید پہ پڑھنا، نصاب پہ پڑھنا. میرے جڑے بچے بیٹھے نے خدا را اے نصاب پڑھنا، اس نصاب دے وچ رہنا جے. 6ویں جماعت دے بچے نے نسیم حجازی دا بھی ناول پایا ہوئے نا اپنے بیگ چ پھڑ کتے تے اسی انہوں آندے ساں وہ تیرا نصاب ہی نہیں. وہ پہلا نصاب پڑھ ہوئے پھر واندہ فارغ ہو کے جنہوں مرضی اپنا نصاب پڑھ، اپنا نصاب. میں دوبارہ کرنے لگا شیعہ بچیاں صحابی تورات پہ پڑھتا سی، نبی کولوں گزرے حضور دی نظر پئی تے کہنے لگے کی پہ پڑھ دے؟ کہنے لگے جی تورات پہ پڑھنا. فرمایا اپنا نصاب پڑھ، تو غور ہی نہیں فرمایا. حضور نے فرمایا قرآن پڑھ.
کہنے لگا جی یہ بھی تو ایک کتاب ہے تے ایک نبی تے اتری ہے، یہ بھی ایک کتاب ہے، یہ بھی ایک کتاب ہے تے نبی تے اتری ہے۔ پیغمبر دا فرمان سنا رہا قرآن دے سامنے کھلو کے، پیغمبر نے فرمایا جدہ نصاب پہ پڑھنا ہے وہ نبی بھی دنیا تے آ جانا تے میرا نصاب پڑھے گا۔ کمال کرنا پیا، یہ مطلب ہے کہ اپنے نصاب چلنا چاہیے۔ ساڈا نصاب ہے کہ اتنے وہ اجداد کوئی نہیں، یعنی اباؤ اجداد، دادا پیو دادا پردادا نگڑ دادا اجداد، ان قبلہ اجداد بچے آندے ہیں، اجداد تیرا والد او دے والد او دا والد او دا والد، انہوں اجداد آندے ہیں۔ تو جدوں تیری شادی ہوئی پھر اجداد تیری نہ ہونے، پھر اگوں اولاد تیرا بیٹا او دا بیٹا او دا بیٹا او دا بیٹا۔ نصاب وچ توحید انہوں آندے نے جدے اتے اجداد کوئی نہیں تے تھلے اولاد کوئی نہیں۔ تا مولا علی ہر جنگ جا کے آندے سن میرے پیو دا نام ابو طالب ہے۔ کمال ہے بھائی کمال ہے۔ کسے بندے پوچھا تو انہوں کے میں بلاواں، فرمایا مجھے کہے یا ابو الحسن، اے حسن کے بابا۔ علی پوری زندگی نصاب توحید نو بچان واسطے دس دے رہنے، اتے میرے اجداد نے پیو دا نام ابو طالب ہے، چھلے میری اولاد ہے تے وہ حسن تے حسین نے، اور اللہ وہ ہے جو نبی علیہ ہے وہ نبی علیہ۔ یہ مطلب ہے زندگی بھر حضرت علی نو اللہ کہن دا شک بھی نہ کرنا۔ جنیاں لوگاں نے شک، میری گل سن لو، حضرت علی نو شک پیا ہے بڑے بڑے بندیاں نو پیا ہے۔ جدو امام شافی جیسا امام نو پیا گیا تو اسی کون؟ میں پڑھے لکھے بندے دی گل کرنا پیا، میں ان پڑھ دی نہیں کر رہا۔ امام شافعی فرماتے ہیں مات شافی لا سیدری علی ربہ ام ربہ اللہ، شافی مر گیا لیکن پتہ نہ کر سکا کہ وہ رب ہے یا علی رب ہے۔ تو ہم دساں بڑیاں بڑیاں وڈیاں بندیاں نو حضرت علی تے رب ہون دا شک نہیں پیا ہے۔ جے نہیں نہ پیا تو صرف انہاں نو نہیں پیا جنہ روز آکھیا علی ولی۔ سارے اٹھاؤ بھائی، بڑے بڑے لوگاں نو شک پیا ہے، جے نہیں نہ پیا تے جنہیں آکھیا نا شہدو انہ امیر المومنین و امام المتقین علی جیڑے یار بندے نے علی ولی اللہ پڑھ دے ہیں وہ تے سارے جان چی قرار کر گیا ہے کہ علی اللہ نہیں اللہ کا ولی ہے۔ نصاب دے بچ رہو خدا دا ناج، غیر نصابی نہیں ہونا۔ میں نصاب پہ پڑھنا جڑا آج پڑھنا چاہنا وہ درمیانی حصہ جی آیتا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، ملک دا ترجمہ اے آکے پڑھ لو بادشاہی۔ ملک دا کی ترجمہ بادشاہی، میں ترجمہ پڑھ دینا، میں ترجمہ جڑا ہوئے ہے نا شاہ رفیع الدین دا وہ پڑھ دینا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اور نہیں ہے واسطے اس کے شریک بیچ اس کی بادشاہی کے۔ یہ دا مطلب ایک کلہ ہی بادشاہ ہے۔ یہ آج دا موضوع ہے جی میرا، اذان تو پہلے ختم کرنی ہے مجلس۔ کلہ ہی بادشاہ ہے، اے ساری پھر بادشاہی کدی تو آڈی خیر یہ وجہ کدی بادشاہی اللہ دی۔ بادشاہ دی عربی ہے ملک، ملک یا مالک بادشاہ نو آندے، جڑا مالک ہے ملکیت تے مالک انہوں ہی آندے نے بادشاہت تے بادشاہ۔ انہوں پاہمیں تسی بادشاہ کہہ لو تے بادشاہت کہہ لو، یا انہوں مالک کہہ لو تے ملکیت کہہ لو۔ جڑی تہاڈی ملکیت ہے نا قبلہ تہاڈی اتھے بادشاہی ہے۔ اور یار جڑا 4 مرلے دا بھی بادشاہ ہے تو صحیح نا، کئی بندے 10 مربعوں دے بادشاہ نے، جڑا 4 مرلے دا بادشاہ ہے تو ملکیت وہ دی ہے نا، جدی ملکیت ہے نا وہ دی بادشاہی ہے، اور جڑا وہ دا مالک ہے انہوں بادشاہ دے۔ یہ لفظ مالک نو ذہن چ رکھنا تے بادشاہ نو دو لفظ نے۔ قرآن چ ثابت ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، پہلے اللہ نے کہہ دیتا ہے کہ اتے وہ دے اجداد کوئی نہیں تے تھلے وہ دی اولاد کوئی نہیں، اسے واسطے وہ دی بادشاہی چے وہ دی ملکیت چے وہ دا شریک کوئی۔
سبحان اللہ مہربانی قبلہ شریک کے اندر جڑے میرے پیو دی کوئی حویلی شویلی سی یا میرے باپ دا جڑا مکان سی وہ میں حصے دار ہاں نا تاں ہی وہ رہنا نا یہ مطلب اتنے کوئی ہوئے وہ جی بندہ حصے دار ہوتا ہے تو جی اگوں کوئی جم پہ دے وہ حصے دار ہوتا ہے وہ اتنے کوئی ہے سبحان یارا لا شریک قبلہ تاں ہی بن جانا کہ اتنے وہ باپ اجداد کوئی نہیں تھلے وہ بیٹا تے اولاد کوئی نہیں یہ بیوی کا بھی 8واں حصہ ہوتا جے شادی شدہ سلوات پڑھو اللہم صلی علی محمد و آل محمد اگر تواڈے کول 800 روپیہ ہے تو 100 روپیہ تواڈی زوجہ دا چلو تے جے بچوں کوئی 50 روپیہ لے لے تے ہتھی نہیں پہن دی لوڑ اللہ دیا بندیا اگر بٹوے چو اپنی مرضی نال بھی کوئی 150 لے لے نا بیوی تو لڑی دا نہیں وہ حصہ دار ہے اچھا بھائی لڑ پیا جی تسی میں تانوں کی میں تانوں گل پہ سمجھانا پہ بیوی تواڈے کول 8 ایکڑ زمین ہے تے 1 ایکڑ تے پھر وہ ہے 8واں حصہ بیوی دا ہے بھاویں وہ 8واں بنتا ہے بنتا تو ہے نا اسے واسطے وہ بیوی بھی کوئی اتنے ماں باپ کوئی نہیں اگے بیوی کوئی نہیں اگے تھلے اولاد کوئی نہیں پھر پوری بادشاہی دا بادشاہ کنے ہوئے پھر ایک ایسا کہ وہ شریک کوئی نہیں مالک تے بادشاہ ہوں جڑے بندے سانو مشرک آندے نا سویر دے درس سویرے سویرے ایک درس ہوندہ جے فجر تو بعد جڑا درس ہوندہ ہے وہ پھر جاگے ہی سن دے نے ستے تھے نہ سن دے اوڑا سویرے سویرے سانو اٹھ دیا سار مشرک آندے نا وہ پھر سمجھاندے نے اے آیت پڑھ کے کہ اللہ ہی مالک ہے تے اللہ ہی بادشاہ ہے تے اے او بندے نے جڑے امام مہدی دے متعلق آندے نے کہ جدو مالک آن گے ادو سارا عدل ہو جائے گا یہ مالک امام مہدی نو آندے نے جدوں کہ قرآن چے مالک صرف اللہ تے وحدہ ہوئے تے لا شریک لہو ہے یہ شرک وچ پاندے نے تے شریک ٹھہراندے نے امام مہدی نو آندے نے مالک آن گے تے اے ہوئے گا یہ دا مطلب ہے اللہ تو علاوہ بھی کسی نو مالک مانتے نے یہ مشرک نے دوجی دلیل کی دیندے نے وہ آندے نے پہ انہوں پڑھو نا تے انہاں دے کر لکھیا میں ویکھیا تے آندے بھی نے شاہ است حسین بادشاہ است حسین اس آگے جو قرآن چ ثابت ہو گیا ہے کہ بادشاہ وہ ہے جدہ اتے اجداد کوئی نہیں تے تھلے اولاد کوئی نہیں پھر امام حسین نو جدو بادشاہ آندے نے ادو مشرک ہو جاندے نے کیونکہ وہ صرف ایک ہے ہوں میں اپنا نصاب پڑھن لگا تے قرآن چو پڑھن لگا پریشان نہیں ہونا یہ سورہ مبارکہ آل عمران ہے تے یہ بھی قرآن ہے یہ دا مطلب یہ نہیں کہ بندہ ادھی آیت پڑھے تے مکسر ہو جائے تے اگلی پڑھے تے نالی گالی ہو جائے ایک آیت بندہ شروع کرے تے مکسر ہو جائے تے جڑے ویلے بندہ پوری پڑھے تے گالی ہو جائے انج نہیں ہوتا قرآن پڑھیا نہ کوئی مکسر ہوتا ہے آباد رہو نہ بندہ گالی ہوتا ہے اس واسطے قرآن نصاب ہے غالی بھی ہو ہوتا ہے جڑا نصاب تو اتاں لنگ جائے تے مکسر ہو ہوتا ہے جڑا نصاب تو تھلے کر جائے یہ دا مطلب ہے ساڈا حق ہے نہ اسی مکسریت نو پسند کریے نہ اسی غلو نو اے نصاب موجود ہے پڑھا جی اے مالک کون ہے اللہ خیر ہوئے بادشاہ کون ہے اللہ ہوں اسی اگر اللہ تو علاوہ کسی نو مالک آکھیے تاں بھی قرآن پڑھ کے دسنا پینا ہے تے جے کسی نو بادشاہ آکھیے تاں بھی قرآن پڑھنا پینا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ مبارکہ آل عمران آیت نمبر 26 اللہ فرماتا ہے قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ اے میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اللہم مالک الملک اے اللہ تو ہی سارے ملک کا مالک ہے شکریہ قرآن پڑھنا پڑھنا اللہ نبی نو کہہ رہا کہ آپ فرما دیجئے افسوس ہے کہ اللہ آپ آگ چھڑے کہ میں مالک ہوں زہرہ دے بابے نو کیا ہوندہ تو آگ اللہم
مالک الملکی. ذرا آپ فرمائیے اپنے منہ سے کہ یا اللہ تو ہی سارے ملک کا مالک ہے. شکریہ قبلہ. تو ہی ساری بادشاہی کا بادشاہ ہے. میں کہ اللہ پیغمبر کو کیوں پہ کھوانا ہے؟ فرمایا اینو بندے چنگی طرح ویکھ لین. جدوں اینو ویکھ لین گے ایدی سیرت نو پڑھ لین گے ایدے کمال نو ویکھ لین گے. جدوں اے آکھے گا نا اللہم مالک الملکی کہ اللہ تو ہی ملک دا مالک ہے، جدوں اے من جائے گا نا پھر میں اعلان کراں گا وحدہ بھی میں لا شریک لہ. صدقے جاواں جدوں پیغمبر کہہ رہا کہ تو مالک الملک ہے، تو بادشاہ ہے، تو ہی مالک ہے، تے دا مطلب ہے کسی اور نو کہنا تو نہیں چاہیے تھا. پر آئے تھا جے مکی نہیں میں کی کر. میرا خیال ہے ہن تہاڈا سواد شاید شروع ہونا ہے اگے. ہن تک تے یہ بھی نصاب ہے. اللہم مالک الملکی. نبی کہہ رہے ہیں، نبی اللہ دے کہنے دے اے اللہ تو ہی سارے بادشاہی کا بادشاہ ہے، پوری ملکیت کا تو اے تہاڈی خیر ہوئے قبلہ مالک ہے. اے بھی ہن قرآن ہے چھڈ کے تے میں جا نہیں سکتا. کراں کی آؤ بھائی وہ بندے جڑے آندے نے مادی نو مالک کیوں آندے ہو تے حسین نو بادشاہ کیوں آندے ہو؟ آؤ قرآن پڑھیے. اللہ فرماتے ہیں میرے حبیب جہاں تو نے یہ کہا ہے نا کہ تو مالک الملک ہے، یہاں یہ بھی کہہ دے تو تل ملک من تشاء، تو جسے چاہتا ہے اسے اپنی بادشاہی دے دے. سبحان اللہ. تو جسے چاہتا ہے اپنی بادشاہی دے دیتا ہے اور دے کے پچھتاتا نہیں. بادشاہی دے کے اے نہیں آندا کہ میں خالی ہاتھ ہو گیا. جڑا خالی ہاتھ ہو جائے وہ اللہ نہیں. اللہ فرماتا ہے یہ بھی فرما دیجئے وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ. ہم دے بھی سکتے ہیں واپس بھی لے سکتے ہیں. کیوں؟ اِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اس لیے کہ تو ہر شے پر قادر ہے. میں چاہے تو اپنی بادشاہی کسی کو دے دوں، چاہے تو واپس. اپنی پاکستان دی نہیں. اور یارہ میں بندیاں دی بادشاہی دینے والی گل ہی نہیں پہ کرتا. اسی جنہوں 5 سالاں واسطے بادشاہی دینے ہیں 2.5 سال بعد سوڑے پہ جانے ہیں مردا ہی نہیں. ساڈا کی ہے سانو چھڈو. اللہ آندا جنہوں میں چاہواں اپنی بادشاہی دے دیاں تے جدے کو چاہواں آپ سننا. اگے فرمایا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. جسے چاہتا ہے اسے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اسے ذلت دے دیتا ہے. یہ بھی لوگ غلط سمجھے. چنگا کام کر کے آکھنا میں کیتا ہے تے جتوں جتیاں کھانیاں نے اوتھے آکھنا او دے ہی کام نے. تُعِزُّ مَن تَشَاءُ. بندے مسجد وچ گھڑی آپ لوا کے آندے نے میں لوائی تے ٹرالی پچھوں گنا کھچ کے تے چپیڑا کھا کے آکھنا ڈاڈا جو ہویا. تُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. یہ دا مطلب چنگے چنگے تو آپ کرنے تے پیڑے پیڑے تیرے کو او کرواندا ہے. معاف کرنا نصاب دے وچ رہو. مذہب اہل بیت مذہب تشیع میں اللہ عادل ہے، ظالم نہیں ہے. کمال ہے یار سویرے لوگے کہ سنو. اگر ٹیچر منصف ہو، ٹیچر عادل ہو، ٹیچر رشوت خور نہ ہو تو پاس اسے کرتا ہے جو پاس ہونے کے قابل ہوتا ہے، فیل اسے کرتا ہے جو فیل ہونے کے قابل ہوتا ہے. اللہ عادل ہے، عزت اسے دیتا ہے جو عزت کے قابل ہے، ذلت اسے دیتا ہے جو ذلت کے قابل ہے. درود اس پہ پڑھتا ہے جو درود کے قابل ہے، لعنت اس پہ کرتا ہے جو لعنت کے قابل ہے. شکریہ قبلہ، مہربانی. اچھا جی قریب آ گیا، میں بالکل قریب آ گیا. یہ مطلب اللہ جسے چاہتا ہے اپنا ملک دے دیتا ہے. نہیں تو سنیا نہیں تو میں پھر ترجمہ کر لگا دھیان نال پڑھ کے اتوں. فرماندے نہیں تو تل ملک من تشاء، دیتا ہے تو اپنا ملک جس کو چاہے. دیتا ہے تو اپنا ملک جس کو. یہ مطلب ہے اگر اللہ کسی نے اپنی بادشاہی دے دے کسی نے کی تکلیف؟
ہاں شکریہ مہربانی کسی کی یہ مطلب ہے کوئی ہے نہیں بندے ہاں جنہوں اپنی بادشاہی بھی دے دیتا ہے جنہوں اپنی ملکیت صدقے جاواں ملکیت بھی دے دیتا ہے جی ہے نہیں تو قرآن دی نص موجود ہے میں ہوں تک تاریخ نہیں پڑھی میں قرآن پہ پڑھنا تو جسے چاہتا ہے اپنا ملک دے دیتا ہے میں ان جی انہوں سمجھان واسطے قائد پڑھنے لگا الحمدللہ رب پڑھو پڑھو اے الحمد شریف دے ہوندی ہے نا سارے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم سبحان مالک صرف وہ پوری کائنات دا مالک تو ہے ہی ایک سپیشل ملکیت دسی ہے سپیشل ملکیت جڑی دسی ہے مالک یوم الدین ویسے پوری کائنات دا وہ مالک ہے تے مالک یوم الدین حشر والے دن کا وہ مالک ہے دین دا معنی جزا ہے جس دن جزا والے کو جزا ملے گی عدلے کا بدلہ ملے گا اس دن کا وہ مالک تواڈی خیر ہوئے جی ابا پٹھے نہ دے تے لوگ آندے تے منڈے نو آکھو اوے ابا نہ پٹھے دے کسے کھوتے گیا مفت تو آندے نے انہوں چھڈو بابا کوڑا ہے یہ تے منڈے نو آکھو وہ دے دے گا کیونکہ بندے جاندے نے یہ بھی مالک ہے یہ منڈا بھی مالک ہے مالک یوم الدین حشر تو ڈر جاؤ کلا مالک جائے وہ دا منڈا بھی کوئی نہیں جائے نہ پھر پیا نہ کام پوے تو لوگ منڈے کو ٹر جاتے تو انہوں پتہ ہے ایک پرا موٹر سائیکل نہ دے ذرا موٹر سائیکل دیا جائے آندا کوئی نہیں یار موٹر سائیکل کھلون بھی دیا کرو بندہ دوجے پرا کو ٹر جاتا ہے بھائی جی ذرا موٹر سائیکل چاہیے تھی کنی دیر واسطے ادھے گھنٹے واسطے تواڈے بھرا کول گیا سا وڈے کول اس نے دتی وہ آندا یار کوئی گل نہیں وہ وڈا بھرا ذرا گرم سی تو لے جا تے ویلے نہ دے دیں یہ مطلب جدا بھرا ہوئے بندے وہ کولوں کام نہ ہوئے تو بھرا کو بھی ٹر جاندے ٹھیک ہے سبحان یہ مطلب حشر والا دن بڑا سخت ہے بچہ سمجھانے واسطے کہ مالک یوم الدین حشر کا وہ مالک ہے اور مالک ایسا ہے کہ کوئی اس میں شریک نہیں ہوں میں لطف لین لگا بنوال والے کو جب اللہ اکیلا پوری کائنات میں حشر والے دن کا مالک ہے اگر وہ کسی کو حصے میں ڈال لے تینوں کی تکلیف لے کمال ہے یار روز بندے یار نماز پڑھتے ہیں مالک یوم الدین میرا خیال ہے ذرا انہوں اس عقیدے نو اور مضبوط کرنے واسطے ایک اور آیت میں راتی نشانی لائی ہے آ گئی ہے جی یہ سورہ مبارکہ سبا ہے جی سورہ سبا یہ تو انہوں 22ویں پارے چ ملے گی اور آیت دا نمبر جناب علی 42 ہے اے ذرا دیکھو اللہ فرماتا ہے فل یوم اس دن کہا جائے گا لوگو فل یوم آج کے دن اعلان ہو رہا جی حشرچ فل یوم آج کے دن اے فل یوم دا سواد انہوں آوڑے جڑا آل یوم نو جاندہ ہویا کیا بات ہے یار بہت شکریہ بہت مہربانی راضی ہو گیا جی یہ مطلب محنت ایتھے محنت آج لوڑ نہیں پئی ورنہ بھی ساری گل دسنی پڑی سی آل یوم یہ مطلب ہے آج کے دن اے فے لگی ہے فوریت واسطے فل یوم پس آج کے دن ایک آواز آ رہی ہے حشر وہ دی ملکیت دی وہ سنو کیویں اللہ فرماتا ہے لا یملکو آج کوئی مالک نہیں لا یملکو آج کوئی بادشاہ نہیں اور آج کوئی بچیوں مالک نہیں کہا بعضکم لبعض نفعا ولا ضرا آج کوئی کسی کو دوسرا نہ نقصان دے سکتا ہے نہ فائدہ دے سکتا ہے کیونکہ مالک ایک ہے حشر والے دن نہ کوئی کسی نو فائدہ دے سکے گا نہ کوئی کسی نو نقصان دے سکے گا کیوں مالک ایک کے بادشاہ ایک کے تے رشتہ دار بھی ہوگا کوئی نہیں
جس دن نہ کوئی فائدہ دے سکے گا نہ کوئی نقصان دے سکے گا، اس دن دے متعلق میں تیسری آیت پڑھ لیں۔ اس سورہ مبارکہ میرے کو نبھائے جی، آیت مجیدہ دا نمبر، پھر مالک میں 4 ہے، 37 نمبر آیت ہے۔ میں ملکیت خدا پڑھ رہے، حشر پہ پڑھنا، تو 2 بندے سوتے ہیں جنہاں نو حشر دی ٹینشن کوئی نہیں۔ سبحان کمال ہے، ایک ایتھے کر کے تو ایک اوتھے کر۔ آہا سبحان زندہ باد ہے۔ لو جی اے بندہ سیاںا نکلے ہے، اسے سوچ لیا سی اٹھ کے کہ میں بندے جگا کے چھڈنے نے، رحمت نہ جاگے تاں بھی رحمت، نعرہ رحمت ہوندہ نا، جے نعرہ لایا جاگے تاں بھی جگا کے چھڑنے نے، تے جے لعنت پایا جاگے تاں بھی جگا کے چھڑنے نے، تے انہوں جگا کے چھڑے ہیں۔ بندے ان دووے میرے لو پہ ویندے نے جڑے 2 سوتے سن، ادھروں میں نہیں پہ ویندہ، مجھے پتہ لگا۔ بس جی بس مہربانی کرو۔ اے منت کرو پہ ہی جاگ گئے جانتے جاگ گیا سر۔ ہوں میں حشر پڑھنے لگا، پھر تیسری آیت پہ پڑھنا۔ مالک کون ہے؟ ہاں تہاڈی خیر ہوئے اللہ۔ کہتے مسجد چ بیٹھا ہوں میں تے ممبر مینوں ملیا ہوں تے سارا جمعہ نال لگا ہونا سی، کون ہے؟ اللہ۔ اے آکھو یار سارے، مالک کون ہے؟ اللہ۔ تے بادشاہ کون ہے؟ اتے اجداد کوئی نہیں تے تھلے اولاد کوئی نہیں۔ اس دن کوئی بندہ نال دے نو نہ فائدہ دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، کیونکہ سفارش ہی کوئی نہیں، رشتہ دار ہی کوئی نہیں۔ ہن پھر خالق نے فرمایا رب السماوات والارض، سورہ مبارکہ النبا اور آیت دا نمبر جناب 37۔ رب السماوات والارض، وہ رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا، پالنے والا ہے آسمانوں کا اور زمین کا۔ پھر خالق فرماتا ہے وما بینہما الرحمن، جو کچھ اس کے درمیان میں ہے اس کا پروردگار بھی وہ ہے، رحمان بھی وہ ہے۔ صرف پروردگار نہیں، رحمان بھی ہے۔ وہ تیرے رحمان ہون تو صدقے۔ میں ایک گل پنجابی پچھلے سب کر لگا، جے رحمان نہ ہوندا تے پھس گئے سا۔ تسا کوئی نہیں سنے، اور رحمان نہ ہوندا تے پھس گئے سا۔ ادو جو آکھن ویکھن والا ہی کوئی نہیں، ادا جو رشتہ دار ہی کوئی نہیں۔ کوئی بندہ جس دن نہ کسی کو فائدہ دے سکتا ہے نہ کسی کو نقصان دے سکتا ہے، آ جا بھائی، غلو نہیں، قرآن ہے۔ اللہ فرماتا ہے لا یملکون منہ خطابا، اس دن کوئی اتنا بھی اختیار نہیں رکھتا، اتنا بھی اس کی ملکیت میں حصہ دار نہیں کہ ساتھ والے سے بات ہی کر لے۔ واہ نوجوانوں، خدا دی قسم، اللہ فرماتا اس دن منہ خطابا، خطاب کی نواندن گل بات نو خطاب پہ کرنا، کوئی خطاب نہیں ہوگا، کوئی مخاطب ہی نہیں ہوگا۔ کوئی مخاطب ہو، اگر کوئی مخاطب ہو، مخاطب اسے کہتے ہیں جس سے بات کی جائے، مخاطب اسے کہتے ہیں جو بات کرے۔ نہ کوئی مخاطب، کیا بات ہے، نہ کوئی شکریہ کہ بلا، نہ کوئی مخاطب
اللہ فرماتا ہے یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، اس دن تو ملائکہ بھی صف باندھ کے کھڑے ہو جائیں گے بما جبرائیل علیہ السلام کے۔ روح تو مراد علماء نے جبرائیل لے، جبرائیل بھی صف وچ کھلوتا ہے، ملائکہ بھی صفا بنا کے کھلوتے ہیں، اور کوئی کسی سے خطاب نہیں کرے گا، نہ کوئی مخاطب، شکریہ نوجوان، نہ کوئی مخاطب، سنگ بند ہو جان گے بندے آندے۔ اللہ فرماتا ہے لا یتکلمون، کوئی کسی سے کلام نہیں کر سکے گا الا سوائے اس کے۔ مجلس ہو گئی سی جے تواڈی توجہ ہوندی، اتنا حشر سنیا جے تو یار جتھے گنجائش بھی ملتی ہے رحمان پہ دیندا ہے۔ یہ مطلب ہے نہ ملک ملک سے بات کر سکے گا، نہ بشر بشر سے بات کر سکے گا، اللہ دا معنی کوئی ہے، لا الہ الا اللہ، یہ مطلب ہے کوئی ہے۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، یہ مطلب کوئی اور نہیں، اللہ بتا رہا ہے کہ کوئی ہے۔ اوہ ہوئے نہیں، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، کوئی سوال نہیں ہے لیکن اللہ بتا رہا ہے کہ کوئی سوال ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، شکریہ نوجوان، شکریہ، آیت نال ملے میں سلام پیش کرنا۔ ہم نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی نہیں کیا الا، ہاں ایک کام کے لیے، لیعبدون، تاکہ ہماری عبادت کریں۔ جڑا ہن تک آیتاں نال نہیں رڑیا وہ انہاں جملے نال تے رڑے۔ لا فتح الا علی، کوئی جوان نہیں مگر اللہ بتا رہا ہے کہ کوئی علی ہے۔ لا سیف الا ذو الفقار، یہ مطلب ہے کوئی اور تک کام کی تلوار نہیں بھی۔ ایک کنے دسیا ہے کہ ہے کوئی اللہ دا سواد آن لگا جی۔ تمام ملائکہ نے سجدہ کر لیا الا ابلیس، اے اللہ دستا کہ کوئی پیچھے رہ گیا۔ یہ مطلب ہے اللہ گنجائش دیتا ہے کہ کوئی ہے، جس دن نہ فرشتہ بولے گا نہ بشر بولے گا، اللہ فرماتا ہے اللہ، کوئی ہے بولنے والا۔ آپ مشرک دی لٹ لانا لیا، اے اللہ پیدا کیتا ہے کہ میں بچ پیدا کیتا۔ کمال ہے یار، ایک گنجائش آسان لئی ہے کہ اللہ دیتی۔ اللہ فرماتا ہے جب کوئی کسی سے نہ بول سکے گا، بادشاہ کی بادشاہی ہے، اللہ سوائے اس کے۔ محلہ یہ کون ہے؟ فرمایا من اذن لہ الرحمن، وہ ہے جس نے رحمان سے اجازت لے لی۔ جس کو رحمان نے اجازت دی ہے کہ تو بول سکتا ہے، تو بول۔ وہ کون ہے؟ اللہ فرماتا ہے من اذن لہ الرحمن، اہل سنت دا ترجمہ، وہ فرماتے ہیں مگر جس کو اللہ اذن دے گا، یہ مطلب کسی کو دے گا، کسی کو دے گا، شکریہ، کسی کو اجازت دے گا، کس کو؟ ہائے ہائے، اللہ فرماتا ہے وَقَالَ ثَوَابًا، قَالَ ثَوَابًا، جس کو اللہ اجازت دے گا نا بول، وہ جو بولے گا ٹھیک بول۔ جس کو اس دن، شکریہ کرنا، جس کو اس دن اللہ اجازت دے گا کہ کوئی بول نہیں سکتا، تو بول۔ میرے لو ویکھ کے سنو جی، میں نتیجہ دینا، یہ مطلب ہے کوئی ہے، میں لب دینا تو انہوں، میں سامنے کر دینا ایمان دیا اکھاں نال ویکھو، میں چھڈ کے نہیں جان لگا، فکر نہ کرنا، مینوں پتہ ہے اذان کنے بجے ہونی ہے، تساں بے فکر رہنا۔ ہاں جی مینوں یاد ہے، کوئی ہے جنہوں اللہ آکھیا تینوں اجازت ہے تو بول، ہے؟ مولوی صاحب میں بعد وچ دسنا ہوں کون ہے۔ پہلا من، اللہ کی کائنات میں ہر شے چپ ہے، کوئی ایک ہے جسے اجازت مل رہی ہے۔ پہلا تے ماننا پوری کائنات اس جیسی نہیں، راضی ہو گیا؟ شکریہ، پوری کائنات اللہ کی مخلوق میں کوئی اس جیسا نہیں۔ ایک کون ہے؟ اللہ فرماتا ہے قَالَ ثَوَابًا، جو بولے گا تو ٹھیک بولے گا، درست بولے گا، جو بولے گا وہ درست بولے گا،
پوچھے مفسر نو پوچھے، وہ بھی اپنے نو نہیں پوچھے، سید ابو العلا مودودی نو پوچھے تفہیم القرآن، وہ فرماندے نے کہ اس دن ثوابہ کا مطلب ہے کہ وہ بولے گا جو بات کرے گا وہ درست کرے گا، جو کلمہ بولے گا وہ حق بولے گا، اور وہ وہی بولے گا جو اللہ چاہے گا۔ کیا بات ہے؟ وہ وہی بولے گا جو اللہ چاہے گا۔ میں کیا اللہ ایک آنی فرمایا دسیا تے تینو ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، ایک ہی تو ہے جس کے بولنے میں اپنی خواہش ہی کوئی نہیں ہوتی، وہ جب بولتا ہے میری اجازت سے۔ لب گیا جی ایک اور بھی لب لینے، ایک تے ماننا پہلا بول بھائی آ جڑا ہن پیا بولتا شکریہ کرنا، اللہ تو نہیں نا، اوے اللہ تو نہیں نا، اللہ انہوں اجازت دیتی۔ لو آج سنو، ٹائم مک گیا، بحث بڑی خوبصورت سی، آج سواد ہے سی، لیکن تہاڈی محبت دی وجہ تو ٹائم زیادہ ہو گیا۔ اے سورہ مبارکہ مریم دی 87 نمبر آیت پڑھنا تے اتھے ہی مکا دیں شاید۔ لا یملکون، کوئی بھی مالک نہیں، ہاں کوئی بھی مالک نہیں، لا یملکون الشفاعۃ، کون ہے ایڈا وڈا مالک جڑا میرے پھڑے نو چھڑا کے لے جائے؟ کون ہے سفارش کرنے والا؟ کون ہے مالک شفاعت؟ اللہ بیان دے۔ آیت الکرسی یاد ہے کسی نے؟ تھوڑی جی، اللہ ہو لا الہ الا ہوا، مہربانی شکریہ۔ آیت الکرسی ایک لفظ ہوتا ہے، اللہ دھمکی دیتی من ذا الذی، من ذا الذی یشفع، کون ہے جڑا سفارش کرے؟ کون ہے جڑا سفارش کرے؟ کون ہے جڑا شفاعت کرے؟ من ذا الذی یشفع عندہ، کیڑا ہوئے جڑا میرے پھڑے نو چھڑا کے لے جائے؟ اللہ، کیا بات ہے، بِإِذْنِهِ نہیں مگر وہ لے جائے جسے اس نے اجازت دے رکھی ہے۔ کون ہے؟ کوئی ہے؟ لب گیا لب گیا، ترجیح آدر لبا جے۔ اللہ فرماتا ہے لا یملکون الشفاعۃ، کیڑا ہے جڑا میرے پھڑے نو چھڑا کے لے جائے؟ آج جنہیں چودھری تھانے جاندے نے اور جا کے آندے نے چودھری صاحب جنہوں تساں پھڑ لیا وہ تے انجدہ ہے ہی نہیں، او کیڑا جی جڑا اللہ نو جا کے آکھے جڑا توں پھڑیا ہے وہ انجدہ نہیں۔ پولیس تے توحید وچ فرق ہے، جڑی پھڑ کے تفتیش کرے انہوں پولیس آندے نے، جڑا تفتیش کر کے پھڑے انہوں توحید آندے۔ تو آڈی کیا بات ہے؟ اور پولیس پھڑ دی پہلے ہیں، اور پھڑ دی پہلے تے تفتیش بعد، اللہ تفتیش پہلے کر دا تھا پھڑ دا بعد، تے جنہوں اللہ تفتیش کر کے پھڑیا ہوئے چھڑائے انہوں کہاں؟ میں جملہ اکھن لگا پتہ نہیں پلوان کتھوں تک میں کامیاب ہونا۔ جسے پولیس پکڑے وہ ملزم ہوتا ہے، جسے توحید پکڑے وہ مجرم ہوتا ہے۔ قبلہ الزام ہونا اور ہے اور جرم ثابت ہونا، جنہوں اللہ پھڑے وہ ملزم ہوتا ہے، مجرم۔ اللہ فرماتا پھڑیا میں ہوئے تے کیڑا ہو جڑا میرے کو چھڑا کے کھڑے؟ اللہ، سوائے اس کے میں کہے کونی۔ اللہ فرماتا من اتخذ عند الرحمن عہدا، او اجازت کو چھوڑو، ہم نے اسے وعدہ دے دیا ہے اور اس نے ہم سے وعدہ لے لیا ہے۔ لب گیا جی، لب گیا۔ روز بندے ٹی وی چو دعا سنتے ہیں اذان نہ، اے اللہ تو مصطفیٰ کو اس مقام پر پہنچا جس کا تو نے اسے وعدہ فرمایا ہے، اور یقیناً واللہ لا تخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدے کے خلاف۔ یہ مطلب ہے اللہ نے وعدہ لیا نہیں، زہرا کے بابے کو وعدہ دیا ہے، اور وعدہ پورا کرنا واجب ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے۔ یہ مطلب ایک ذات لب گئی ہے جنہوں اللہ نے حشر دی ملکیت
وچ دے کے آکھیا میرا تیرے نال وعدہ بدول دا بابا جنوں آندا جائے گا میں چھڑدا جا. کیا بات ہے بھائی. ادا مطلب ہے کوئی حشر والے دن اللہ کا بنایا ہوا مالک ہے. اللہ بادشاہ کا بنایا ہوا بادشاہ ہے. اگر تسی اوئے ہوئے میرا خیال ہے کہ معاف کرنا جی میں نو 55 منٹ ہو گئے نا 5 منٹ باقی نے تو پھر اذان میرا خیال ہے کنے بجے اذان ہے. کوئی مؤذن بیٹھا ہے مؤذن یا کوئی نمازی باقاعدہ کنے بجے اذان ہوئے گی کنے منٹ ہے 6 ٹھیک ہے. ادا مطلب ہے ساڑھی اذان ہے تھوڑا جا ٹائم ہے. شکریہ قبلہ مہربانی قبلہ. سورہ مبارکہ مومن پڑھن لگا. مومنو مومن سارے سننے سورت تک کی نہ ہے مومن. یہ جس دن دی میں پہ گل کرنا نا اس دن سور پھونکیا جائے گا. پہلا تو صفحہ لگیاں ہوں گیا صفحہ ایک باری سارے مرنا جائے صفحہ بعد وچ لگنی ہے. ایک باری سور پھونکیا جانا ہے ہر شے تباہ ہونی. دوجے سور نال اسرافیل خود بھی تباہ ہونے. میرے مولا 6ویں امام نے فرمایا جعفر صادق علیہ السلام نے اللہ پہلے زمین والوں کو موت دے گا پھر آسمان والوں کو. زمین والے بھی مرن گے آسمان والے بھی مرن گے. زمین والے سن لو یہ اسی پہ مرنے ہیں تو ایک دن وہ بھی مرن گے پر ایڈی چھتی نہیں مرتے سانو مار کے مرن گے. پہلا اللہ موت دے گا زمین والے نو پھر آسمان والے نو. پھر میرے مولا فرماتے ہیں جبریل کو موت آئے گی آخر میں اسرائیل کو موت آئے گی. تو پھر سورہ مبارکہ مومن آیت نمبر 16 لمن الملک اليوم. تو ایک آواز آئے گی آج کس کی بادشاہی ہے. کیا بات ہے آج کس کی بادشاہی ہے. ایک دوسری آواز آئے گی للہ الواحد القہار. آج اللہ کی بادشاہی ہے جو واحد بھی ہے شکریہ قہار بھی ہے. علامہ بشیر صاحب علامہ محمد بشیر فاتح ٹیکسلر انہوں نے کتاب میرے کو پہنچی وہ فرماتے ہیں یہ کوئی دو ہیں جو ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں. کمال ہے یار کی سنے فرماتے ہیں ایک پوچھ رہا ہے آج کس کی بادشاہی ہے اور دوسرا جواب دے رہا ہے کہ آج اللہ واحد قہار کی بادشاہی ہے. یہ دو ہیں وہ فرماتے ہیں بتاؤ یہ دو کون ہیں. اگر اللہ کہے کس کی بادشاہی ہے تو دوسرا پھر بھی کوئی ہے. کی سن رہے ہو وہ ساری کائنات تے مر گئی ہے ایک کون ہے جنہوں آج بھی موت نہیں آئی. ہر شے مر چکی ہے نہ ملک نہ بشر. ایک سوال کرنے والا دوسرا جواب دینے والا. فرماتے ہیں اگر اللہ کہے کس کی بادشاہی ہے مخاطب ہو کے تو دوسرا کوئی مخاطب ہے اسے کہنا چاہیے کہ تیری بادشاہی. اور اگر کوئی دوسرا کہے کہ آج کس کی بادشاہی تو اللہ کو کہنا چاہیے میری بادشاہی نہ تیری نہ میری. یہ دو ہیں جو اللہ کے متعلق بات کر رہے ہیں. ایک کہہ رہا ہے کس کی بادشاہی ہے دوسرا اللہ کی صفتیں بیان کر رہا ہے کہ آج اس اللہ کی بادشاہی ہے جو قہار ہے. اور فرماتے ہیں یہ کوئی اللہ کے علاوہ ایک نہیں دو ہے. ایک اللہ کے متعلق پوچھ رہا ہے دوسرا اللہ کے متعلق بتا رہا ہے. وہ میں دو لبدہ سورہ کاف وچ پہنچیا. اللہ فرماتا الکیا فی جہنم کل کفار عنید. ہر کافر اور دشمن کو تم دونوں جہنم میں پھینک دو. کی سن رہا ہے جناب تم
اے الکیا یار الکی ایک پھینک دو، الکو تم دونوں پھینک دو، ہاں سب پھینک دو، الکیا تسنیہ تم دونوں پھینک دو، یہ کوئی دو نے جنہ دا سورہ کاف ہے ذکر، تم دونوں جہنم میں پھینک دو، ہر کافر کو اور ہر دشمن کو۔ اس بندے نو سلام کر رہا غیب وچ مینوں پتہ نہیں کون، امام حسین علیہ السلام دی بارگاہ چ آیا تے آ کے کہنے لگا مولا اے کوئی دو دسے نے اللہ نے، یہ جڑے بندیاں نو جہنم میں سٹن گئے یہ دو کون نے؟ میرے مولا فرمایا میرے کو کیوں آئے؟ کہنے لگا جی تواڈے کول پوچھنا چاہنا، وہ دو لبھدے نہیں جڑی میرے مولا نے گل کیتی ہے، میں غیر ذمہ داری نہ گل نہیں کر رہا، میں تفسیر نور الثقلین چو پہ پڑھنا، میرے امام نے فرمایا کہ وہ دو ہیں جو پھینکنے والے ہیں اور دو قسم کے لوگ ہیں جو پھینک کے جائیں گے۔ کہنے لگا اللہ فرما رہا ہے الکیا تم دونوں جہنم میں ڈال دو، کافروں کو بھی اور دشمنوں کو بھی۔ میرے مولا حسین تشریف فرمائی آواز آئے گی یا محمد و یا علی، صدقہ جاواں یا محمد و یا علی، الکیا فی جہنم کل کفار بنبوت کا یا محمد وعنید بولایت کا یا علی۔ اے محمد نبوت کے منکروں کو تو پھینک دے، اے علی ولایت کے منکروں کو تو پھینک دے۔ ایدہ مطلب حضرات جس دن سور پھونکنے کے بعد ہر شے ختم ہو جائے گی، یا نبوت والا رہ جائے گا یا ولایت والا۔ کہاں فرمایا کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر شے مرے گی سوائے اس کے چہرے کے۔ پنجویں امام نے کسے پوچھا اس کا چہرہ کون ہے؟ فرمایا جس کی وجہ سے کوئی پہچانا جائے وہی اس کا چہرہ ہوتا ہے۔ کہنے لگا وہ کون ہے؟ فرمایا نحن وجہ اللہ، ہم ہی اللہ کے چہرے ہیں اور ہماری ہی وجہ سے وہ ذات پہچان گئے، اور ہماری ہی معرفت نے لوگوں کو بتایا کہ وہ ایک ہے۔ یہ مطلب تاں فرمایا سانے کہ ہر شے سہارا نہ دے گی مگر بقیت اللہ، وہ جسے اللہ باقی رکھے۔ یہ مطلب آخری گل ہے، یا درود پڑھنے والا رہ جائے گا یا جن کے اوپر پڑھا جاتا ہے وہ رہ جائیں گے۔ ملائکہ بھی مک جان گے تے بشر بھی مک جان گے۔ تاں اللہ فرمایا سی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، پہلے میں پڑھنا پھر ملائکہ، مومنو تسے بھی پڑھ لو۔ میں کہ اللہ تو اپنے آپ کو وچ کیوں رکھیا درود تے؟ فرمایا تانوں تے موت آنی ہے مینوں تے نہیں نا۔ ہائے ہائے، یا پڑھنے والا رہ جائے گا یا جن پہ پڑھا جا رہا ہے وہ رہ جائے گا۔ یہ مطلب دو چیزاں دا دامن نہ چھڈنا، حشر دے آخری سہارے دا نام یا مصطفیٰ دی نبوت یا علی دی ولایت۔ اللہ دی توحید نو منوان والے دو بادشاہ نے، ایک مصطفیٰ ایک مرتضیٰ، اور یہ خود بنائے ہوئے بادشاہ نے، یہ اللہ کے بنائے ہوئے مالک ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے بادشاہ ہیں۔ دو تین جملے پڑھ دینا تاکہ کسی اہل سنت دوستی بھی نماز قضا نہ ہوئے۔ میرے عزیزو اللہ نے دو بنائے سن جنہیں حشر والے دن بندیاں دا ساہ بنانا ہے، یا نبوت دا وارث یا ولایت دا وارث۔ افسوس ہے وے جدے نال کم پینا ہوئے وہ دی تیاں نو تے نہیں نہ ماری دا یار، جدے نال کم پینا ہوئے انہاں دیاں تے پتراں دا بھی حیا کریدا ہے، انہاں دیاں تیاں دا بھی حیا کریدا ہے۔ آ جڑے بندے تھانے چھڑا کے لے نے لوگ انہاں دی عزت کردے ہیں۔ لوگ آندے نے ساڈا میٹر بھی انہیں چھڑایا سی، جے میٹر لا والا لے کے لا جاندے تو رات نو ساڈے بچے گرمی چ مر جانے سن۔ جس میٹر بچا کے رکھیا ہوئے نا لوگ تو ساری زندگی وہ تابع فرمانی کرتے ہیں۔ کھلا قرآن میرے سامنے، نبی دی بھی تھی نو ماریا نے، علی دی بھی بیٹی کہڑے منہ نال مسلمان پیش ہو گئے جی، کہڑے منہ نال شفاعت واسطے پیش ہو گئے۔ افسوس ہے کہ اللہ نے انہوں اجازت دیتی، اللہ انہوں نے وعدہ کیتا ہے۔ عزیزو دکھ ایک ہے، یہ جڑیاں بیبیاں ہوندیاں نا مستوراں، یہ جدوں ملدیاں نا آپس یہ گلے لگ کے ملدیاں، اکثر گلے لگ کے ملدیاں، جدوں دکھی ہوندیاں نا پھر گلے لگدیاں۔ تمہیں پتہ سی السلام علیکم تے گزارا کرنی ہے، یہ جدوں ملدیاں نا یہ پہلے تے ویسے عام حالات بھی گلے نہ ملدیاں، لیکن جدوں کسی مقتول ہو جائے نا، کوئی بندہ قتل ہو جائے، وہ دی بہن اندر بیٹھی ہوئے، اسی فاتحہ پڑھنے مرد، بیبیاں میریاں تیاں، میری بہن اندر جائے گی نا جڑی،
وہ جا کے وہ گل نال لگے گی، وہ اپنے دکھ کا اظہار کرے گی تو دوویں وین کرن گے۔ تمہیں پتہ ہے وہ جی دکھی ہوں وہ تو اج دکھی ہوئی ہے نا، جہاں 10 سال پہلا بھرا مر گیا ہوئے نا، وہ بھی جا کے وہ گل لگ کے آتی ہے تو ہوں جڑی ہے مینوں 10واں سال ہے، مینوں کسی عید ہی نہیں پہنچی۔ یہ مطلب ہے بیبیاں گل لگ کے روندیاں نے، ایک دل دے ابال، دل دے غبار، دل دی پڑاس یہ کردیاں نے گل لگ کے۔ نوجوان خدا دی قسم اسی گل لگیے یا نہ لگیے، جڑی مقتول دی بہن ہوندی ہے نا یا تھی، وہ دے بیبیاں ساڈیاں تھیاں گل لگ کے آندیاں، تے جڑی لگدی بھی ہوئے رشتہ دار تے اتھے بہ کے افسوس کر کے آ جائے، ساری زندگی وہ آندی ہے آئی سی، وہ آندی ہے آئی ہے سی، ہاں آکھو نا آکھو، آئی ہے سی پر میرے گل نہیں لگی۔ خدا دی قسم گل بیبیاں ادو لگدیاں نے جدو بہت دکھی ہو جان۔ آ شام غریباں دے نیڑے ٹائم سی، دن پیا 10 محرم دا ڈولدا سی، جدو حضرت کبریٰ سلام اللہ علیہا دے سر تو ایک بندہ چادر لے کے چلا گیا، تے پیو دا سر بی بی نے آج نو کے سناتے ویکھیا، تے پھپھی زینب دے سامنے کھلو کے بی بی نے دوویں ہاتھ بدھائے، تے بی بی فرما دی اماں میں تیرے گل باواں پا کے رو لوں، کی سنے تساں میں تے تمہید بھی مکا دیتی۔ حضرت زینب دے گالے سلام اللہ علیہ، حضرت فاطمہ کبریٰ سلام اللہ علیہ امام حسین دی بیٹی پھپھی دے متعلق فرماندے نے اماں تیرے میں گل چ باواں پا کے رونا، جیڑی پھپھی نے کدی اپنے بھرا دی اولاد دی کوئی گل نہیں سی نہ موڑی۔ بی بی کبریٰ فرماندے نے میری پھپھی ایک قدم پیچھے ہو گئی تے میں تھلے ہاتھ کر لا، میں انج کیتے سن گل چ پاؤن واسطے، جدو پھپھی پرا ہوئی ہے میں دوویں ہاتھ تھلے کر کے رو پئی، تو میں رو کے فرمایا اماں میں تے تیرے گل باواں پا کے اپنے دکھ کا اظہار کرنا چاہتی سا، تے اماں تسی ایک قدم پیچھے کیوں ہو گئے ہو؟ فرماندے نے میری پھپھی مینوں آکھیا بیٹا مینوں ایتھے ہاتھ نہ لائی میں بڑی اوکھی۔ میرا خیال ہے اگوں نام ہی پڑھا تے سمجھدار بندے بیٹھے ہو، جڑی میں روایت پڑھی ہے نا جی، اے تانوں رنگ نظر آ رہا کالا، اے کالا رنگ نظر آ رہا، اینوں اسود آندے نے عربی وچ۔ بی بی فرماندی ہے میری پھپھی نے مینوں آکھیا مینوں ایتھے ہاتھ نہ لائی میں بڑی اوکھی ہاں، تے میں پھپھی نوں آکھیا تواڈے مگر کھلو کے میں ویکھ لواں کہ تانوں ایتھے ہاتھ کیوں نہیں لگدا؟ فرمایا بیٹا ویکھ لے۔ بی بی فرماندے نے خود میں روایت کسے کول نہیں پڑھدا، بی بی فرماندے نے جدوں پھپھی جاندی میں گردن غور نال ویکھی نا تے او دا رنگ سیاہ ہو چکا سی، تے میں حیران ہو کے پوچھیا اماں تانوں ایتھے کی ہویا ہے؟ فرماندے نے میری پھپھی نے مینوں دسیا پترا سجاد نوں مارن آئے سا، کدی میں سجے ہو جاتی سا کدی میں کھبے ہو جاتی سا، جنیاں ضرباں تیرے ویر نوں وجڑیاں سن او ساریاں میں اپنے جسم دے چلیاں نے، مینوں ماریا ہی جمعے دیاں نمازیاں، مینوں ماریا ہی قرآن دیاں کاریاں، مینوں ماریا ہی کعبے دیاں حاجیاں۔ ہن آخری جملہ سنو تے اپنے دل دی دعا ذہن چ رکھو، ایتھے چھڈن لگا جی قبلہ۔ جیڑی بی بی سکی بھتیجی نو 10 محرم دی شام نو ایتھے ہاتھ نہیں سی نہ رکھ دے، تسی کہندے ہو پہ میرے لو چھڈن، اے ایتھے بی بی ہاتھ زخمی سن، ایتھے ہاتھ نہیں سن نہ رکھن دیندے۔ اے دوجی روایت بھی میں اکھاں نال پڑھی، شام غریباں حضرت رقیہ بنت علی ایڈی ڈاڈی ہائے کیتی ہائے، حضرت زینب بہرہ پہ دیندے سن تلوار تھلے رکھ کے نا، تے جیڑی بی بی بھتیجی نو ایتھے ہاتھ نہیں سی نہ لان دیندی، وہ حضرت رقیہ دے سامنے بیٹھ کے فرماندے نے میرے گال جواب آواز ہوندی ہے تواڈے منڈے تے ہاتھ نہیں رکھیا جاندا، فرمایا تیری ہائے میرے سارے درد بھلا گئی، فرماتے نے تیری جڑی ہائے نکلی ہے میں نو دس مسلم یاد آئے نہیں 6 پتران جو کہ پتر یاد آئے، فرمایا نہیں، فرمایا پھر تیری ہائے میرے جگر تے کیوں لگی ہے؟ حضرت رقیہ فرمایا میں تو انہوں دسیا نہیں، میں نو 6 پتر بھول گیا نہیں، شام دی میں نو تھی نہیں لگنی، آتقہ بنت مسلم شام دی میرے کل کوئی نہیں، مولا علی دیا تیاں فضہ نو نال لے کے حضرت آتقہ بنت مسلم نوجوان لبن ٹریاں چند قدم دے فاصلے تے چھوٹا جا ریت دا ٹبا سی جدے وچ ہاتھ پائے نے حضرت فضہ نے، تے فرماندے نے بی بی اچھی نہ رویا کہ آتقہ لب گئی ہے، اچھی کیوں نہ روئی ہے؟ فرماندے نے ستے نے
تے ستی بچی نو ستے بچے نہیں جگانا چاہیے. سارا دن ظلم ویکھے رات آ گئی ہے بچی امیر مسلم دی سو گئی ہے تے چلو جی اکھ لا لڑ گئی تے ذرا چپ کرو نہ رونا. جدو ریت ہٹی ہے نا تے غور نہ جناب رقیہ نے سرانے بہ کے ویکھے تے فرماندے نے اماں تسی تے آندے سو سوتی. فرماندے نے بی بی تسا نیڑے ہو کے ساہ نہیں گنے تسا نیڑے ہو کے نہیں ویکھیا کہ بی بی تے ساہ ہے نہ کہ نہیں. تانوں کیویں پتہ لگا ہے کہ بی بی ستی نہیں بی بی دنیا چھڈ گئی ہے. بی بی فرمایا اماں انا للہ و انا الیہ راجعون. فرماتے نے بی بی مینوں اندازہ لگتا سی جویں ستے نے تانوں کیویں پتہ لگا ہے کہ دنیا چھڈ گئے نے. کوئی جملہ ہے. بی بی فرماتی ہے اماں تو ہی سچی ہے لیکن میں بھی سچ کہہ رہی ہے کیویں. فرمایا تو میری دھی دیاں بند اکھاں ویکھیاں نے گھوڑیاں دے سماں دے نشان نے میری اونج دنیا تو گئی ہے جی میں قاسم دنیا تو گیا ہے. ہتھاں تے دین اٹھا کے مدینے علمو کر کے بی بی رقیہ دی آواز ہے یا رسول اللہ راضی رہنا میرے پتر بھی تیرے دین تو قربان میریاں بیٹیاں بھی تیرے دین تو قربان. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.